औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे तमाम देखने और सुनने वाले व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल विलजस सेंट देख रहे हैं। मैं हूं मेहताब अफजल। आज के व्लॉग में मैंने आपको 4-5 खबरें मुख्तलिफ जो यानी कि जगह से मसूल होंगी उनके बारे में यानी कि आपको आगाह करना है। पहले नंबर पर है लाहौर लकशमी चौक के बारे में। लाहौर लकशमी चौक की जो एक खबर है। दूसरे नंबर पर है वज़ीर आज़म किस को बनाया जाएगा, शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को या फिर कोई और। सदर कौन होगा, वज़ीर आला कौन होगा। और इसके बाद तीसरे नंबर पर है सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी खबर। और इसके बाद यानी कि इस लियाकत अली चट्ठा साहब के बारे में यानी कि एक खबर है। उसके बाद 5वें नंबर पर है अमेरिका का रद्द-ए-अमल यानी कि जो इस वक्त आ रहा है और पाकिस्तान के बारे में यानी कि जो चल रही है। पहले चलते हैं यानी कि लकशमी चौक के बारे में बड़ी खबर। अच्छा, एक बात मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा। और एक और बात मैं आपको बता दूं कि मैंने अपनी जो थंबनेल लगाया है उसके ऊपर अपना यानी कि जो पिक्चर है इमरान खान साहब की और अपने चैनल का नाम वो भी ऐड किया है। आज के बाद हमेशा हर वीडियो में ये यानी कि मेरा लोगो जो है वो मेरी वीडियो पर शो हुआ करेगा। लकशमी चौक की जो खबर है वो, क्योंकि आपको पता है मानसेरा लकशमी चौक लाहौर से वो यानी कि NA 105 से नवाज शरीफ इलेक्शन हार चुका था और उसको जितवाया गया था यानी कि जासमीन राशिद के मुकाबले में। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, उस वक्त नवाज शरीफ को जितवा दिया गया था लेकिन उसके वोट उस वक्त भी पूरे नहीं हुए थे। यानी कि संडे को भी कल एक बहुत मोतबर सहाफ़ी जो है उसको किसी ने आगाह किया, उसने जाकर खुद देखा और वहाँ यानी कि 18 फरवरी को भी यानी कि वहाँ ठप्पे लग रहे थे और बहुत ज़्यादा बैलेट पेपर जो है वो पकड़े गए। और उन्होंने उस वक्त 15 पर कॉल की तो पुलिस आई, लेकिन पुलिस ने क्या करना, आपको पता है पुलिस को पीछे से कौन हैंडल करता है और इस वक्त जो है वो कौन है यानी कि इनको डील करता है। यानी कि नवाज शरीफ को अभी भी जितवाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि वाज़ेह बात आपको बता दूं कि यानी कि इलेक्शन अभी भी हमारे यानी कि लाहौर में हो रहा है। दूसरे नंबर पर है वज़ीर आज़म नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ। मेरे एनालिसिस के मुताबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि वो उनकी जो हमारे यानी कि बड़े हैं उनकी बात को कभी कभार यानी कि वो उसमें रोड अटकाता है, उसकी बात नहीं मानता। यानी कि वो सादा लफ्ज़ों में किसी के आगे इतना जल्दी लेटता नहीं है, लेट जाता है लेकिन इतना जल्दी लेटता नहीं है। और बड़ों को ये भी खतरा है कि वो एक्सटेंशन भी नहीं देगा, इसलिए वो उनको वज़ीर आज़म बनाने का जो फ़िलहाल फार्मूला है वो तब्दील कर दिया गया। और शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि वो सब के आगे बहुत जल्दी से, ख़ास तौर पर बड़ों के आगे बहुत जल्दी से यानी कि लेट जाता है, उनके बूट भी पाला अच्छी तरह कर लेता है और लेटने में बहुत माहिर है और जल्दी उनके सामने लेट जाता है, कहता है कर लो जो करना है, जी आपकी मर्ज़ी है, जो हुक्म सही सरकार है। इसलिए यानी कि इनको वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। मैं आपको शहबाज शरीफ की एक अहलियत के बारे में बता दूं कि उनको इस इलेक्शन में इस इलेक्शन तक अभी तक ये नहीं पता चला कि जो ग्रीन बेल्ट था वो ग्रीन बास्केट में देना है या वाइट जो बेल्ट था उसको वाइट में देना। उन्होंने ग्रीन बेल्ट जो था वो वाइट में डाल दिया था और जो वाइट था वो ग्रीन में डाल दिया था। आगे आप समझ लें इन लोगों ने हमारे यानी कि मुल्क में यानी कि क्या यानी कि काम करने हैं, क्या इन्होंने कारनामे सारा अंजाम देने हैं। दूसरे नंबर पर जो सदर है वो कौन है, किसको प्रमोट। सदर इस वक्त भी पाकिस्तान के जो आसिफ अली जरदारी साहब हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है कि वो एक दोगला किस्म का आदमी है, यानी कि वो दो रास्ते रखता है, दो रास्ते पर चलता है। उन्होंने इस वक्त यानी कि आर्मी चीफ का साहब को भी राज़ी किया हुआ है कि मैं तुझे एक्सटेंशन मैं तुम्हारे साथ हुकूमत में रहूँगा और आपकी जो बात होगी मैं उसको मानूँगा।
اور دوسری طرف جو DGSI ندیم انجم صاحب ہیں اس کو بھی وہ یعنی کہ یہ ڈرامے کر رہا ہے کہ میں آپ کو اگر حالات خراب نہ ہوئے، اگر حالات خراب ہو گئے تو سوری میں آپ کو وزیر اعظم، آپ کو آرمی چیف بناؤں گا۔ یعنی کہ اس کی مثال اس لومڑی جیسی ہے جو کہ دو رستے رکھتی ہے، جب پیچھے سے کوئی کتا اٹیک کرتا ہے تو وہ دوسرے رستے سے نکل جاتی ہے۔ یاد رکھیے گا اس رستے سے نکلتی ہے جس رستے پر اس نے جھاڑیاں وغیرہ رکھی ہوں اور کانٹوں وغیرہ سے درمیان سے نکل کر بھاگ جاتی ہے۔ سپریم کورٹ سے بہت بڑی خبر تیسری، سپریم کورٹ کے سامنے آج ریٹ جو ہے وہ اوپن ہوگی، یعنی کہ وہ سنی جائے گی، جو کہ PTI کی طرف سے دائر کی گئی ہے الیکشن کل عدم قرار دینے کی۔ آج 12 بجے تقریباً سماعت ہوگی۔ وہ ریٹ میں کیا ہوگا، ہمارا قاضی صاحب بولے گا حامد خان کدھر ہے، آئیے گا بات کیجیے گا، کیا مسئلہ ہے۔ وہ کہیے گا سر قاضی صاحب مائی لارڈ الیکشن کو کل عدم قرار دے دیجیے گا، کیونکہ کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا صاحب نے جو انکشافات کیے ہیں اور اپنی یعنی کہ عہدے سے استعفیٰ دیا ہے، اور اس کی وجہ سے الیکشن مزید مشکوک ہو گئے ہیں۔ اور دوسری طرف لاہور سے بھی جو کہ نواز شریف کو یعنی کہ 18 تاریخ کو ٹھپے لگ رہے تھے، اور رائق ثاقب علی کھر جو ہیں انہوں نے یعنی کہ پول پر جا کر یعنی کہ گھروں پر چھاپا مار کر یعنی کہ بیلٹ پیپر پکڑے ہیں۔ آگے سے میرا قاضی بولے گا ایسی بات نہ کیجیے گا، سیاسی بات نہ کیجیے گا، اس طرح کی باتیں میں نہیں سنوں گا عدالت میں، اس طرح کی باتیں نہیں کی جاتی ہیں، اگر اس طرح کی باتیں کرنی ہیں تو جہاں میں چلا جاتا ہوں جہاں آپ چلے جائیں۔ لیکن کچھ دیر بحث و مباحثہ اور تکرار کے بعد پھر میرا قاضی صاحب کہے گا جی بولیے گا، اب بتائیے گا کیا مسئلہ ہے۔ وہ کہے گا قاضی صاحب الیکشن کے بارے میں ہمارے تحفظات ہیں۔ وہ کہے گا الیکشن کیا چیز ہوتی ہے، کس نے کروائے، کس طرح کے ہوتے ہیں، کیوں کروائے گئے، پاکستان میں کروائے گئے، کون کروانے والا تھا، اس کا نام تو بتائیے گا، یہ پاکستان میں ہونے چاہیے تھے، نہیں ہونے چاہیے تھے، یا ہونے چاہیے تھے، میں نے تو کروا دیے، اس طرح کے سوال یعنی کہ وہ کرے گا۔ یہ وہ مثال بنے گی کہ جو ایک مولوی تھا، اس کو کسی آدمی نے کہا کہ قاری صاحب میں آپ کو کھیر یعنی کہ گھر سے لا کر آپ کو کھلاتا ہوں، تو قاری صاحب نے پوچھا کھیر کیسی ہوتی ہے، تو آگے سے اس آدمی نے بتایا کہ بگلے جیسی، سفید ہوتی ہے۔ اس نے کہا سفید کس طرح کی ہوتی ہے، اس آدمی نے کہا بگلی جیسی۔ قاری صاحب نے پوچھا بگلا کس طرح کا ہوتا ہے، اس نے ہاتھ ٹیڑھا کر کے اس کے ہاتھ میں تھمایا، تو آگے سے قاری صاحب نے جواب دیا کہ نہیں بھائی یہ ہم سے نہیں کھائی جاتی۔ اس طرح یعنی کہ PTI کے ساتھ آج ہوگا، یعنی کہ سارا دن ہو سکتا ہے 2 3 4 دن ذلیل کر کے ان کو بعد میں کہا جائے نہیں جی نہیں جی جو فیصلہ دیا جو کر رہے ہیں نا وہ درست کر رہے ہیں، آپ غلط بول رہے ہیں۔ آگے سے جی لیاقت علی چٹھا صاحب آپ کو پتہ ہونا چاہیے اس کا جو انہوں نے بلنڈر کیا تھا، اس کو یعنی کہ اس کا ضمیر جو ہے وہ جاگا ہے، وہ اس وقت بھی یعنی کہ وہ مختلف چل رہا ہے سوشل میڈیا پر۔ لیاقت علی چٹھا پر پرچہ بھی درج کر دیا گیا IG صاحب کی زیر نگرانی، اور پنجاب نگران حکومت نے الیکشن ایکٹ فوجداری کے تحت مقدمہ درج کیا ہے، جس میں کہا جائے گا کہ انہوں نے اپنے عہدے سے وعدہ خلافی کی ہے، یہ کیا ہے وہ کیا ہے، حالانکہ انہوں نے سچائی کو بیان کیا گیا ہے۔ اور مجھے امید ہے میرے انالیسس کے مطابق اب جو لیاقت علی چٹھا صاحب ہیں ان کے خلاف کیس بھی کھلیں گے، فائلیں بھی اوپن ہوں گی، یعنی کہ وہ ان پر کرپشن کے کیسز بھی بنے گے، ان کو نائب بھی طلب کرے گی، FI بھی طلب کرے گی، اور بھی مختلف جگہوں پر طلب کیا جائے گا، ان کے بچوں کو بھی ٹارچر کیا جائے گا، اور یعنی کہ مختلف یعنی کہ طریقے سے ان کو مینیج کرنے کی کوشش کی جائے گی، ان کو ذہنی پاگل سائیکوپاتھ اور یعنی کہ ان سے پریس کانفرنس کرنے پر بھی مجبور کیا جائے گا۔ آگے دیکھتے ہیں کیا ہوگا، پتہ چل جائے گا کچھ یعنی کہ بہت زیادہ یعنی کہ دیر نہیں لگے گی۔ آگے جی اس الیکشن پر امریکہ کا کیا رد عمل ہے، امریکہ کے یعنی کہ اس وقت جو رد عمل ہے وہ بہت زیادہ یعنی کہ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں، خدشات کا۔ انہوں نے واضح
کہہ دیا ہے، آئے دن وہ بیان دیتے ہیں۔ میتھیو ملر صاحب وہ کہتے ہیں کہ یعنی کہ پاکستان میں جو الیکشن ہوئے ہیں وہ صاف شفاف نہیں ہوئے، انٹرنیٹ کا بند ہونا اور ہمارے مختلف پولنگ پر جو ہمارے لوگ آئے تھے ان کو بھی ادھر داخل نہیں ہونے دیا گیا، اس لیے ہمارے بہت خدشات ہیں، ہم الیکشن کو نہیں مانتے۔ الیکشن صاف شفاف نہیں ہے، الیکشن صاف شفاف ہوں گے تو ہی ہم اس گورنمنٹ کے ساتھ مل کر چلنے کو تیار ہیں، لیکن حقیقت میں اس کے عکس ہے۔ میرے پاکستانیوں، امریکہ جو ہے وہ میڈیا میں کوئی بات اور بتاتا ہے، میڈیا کے سامنے کوئی اور باتیں کرتا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے پیچھے کچھ اور پلان ہوتا ہے۔ حالانکہ میں ایک بات آپ کو بہت زیادہ یعنی کہ یقین کے ساتھ، بڑے وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اگر امریکہ ایک دن ان کو کہے کہ آپ عمران خان کی گورنمنٹ بنائیں جہاں جو حقیقت میں جیتا اس کو ہی وزیر اعظم بنوائیں، تو ایک سیکنڈ نہیں لگے گا، ایک سیکنڈ یعنی کہ نہیں لگے گا۔ آپ نے دیکھا نہیں تھا جب امریکہ کی طرف سے پریشر آیا تھا کہ اس وزیر اعظم کو ہٹاؤ، انہوں نے ہٹایا نہیں بلکہ اس کو جیل میں بھی ابھی تک بند کیا ہوا ہے، اور مزید بھی وہ کرنے کو تیار ہیں۔ اور امریکہ کیوں اس طرح کی باتیں کر رہا ہے؟ امریکہ کے پیچھے نا صرف اور صرف اس وقت ایک تو امریکہ کے الیکشن قریب آ رہے ہیں، دوسری بات جو ہے کہ امریکہ کے جو سینیٹر ہیں وہ بہت شور شرابہ کر رہے ہیں۔ امریکہ کے سب سے بڑے سینیٹر نے بھی بہت زیادہ یعنی کہ شور شرابہ کیا، انہوں نے کہا کہ اگر آپ یعنی کہ اس کی اعلیٰ سطح پر تحقیقات نہیں کرواتے تو ہم آپ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی بھی کمپرومائز یا کوئی بھی تعاون کرنے کو تیار نہیں ہے۔ لیکن یہ بات بھی بس ایک وہ باندری والے کی طرح ہے، نچانے والے کی طرح ہے، ڈرامہ ہی ہے، یعنی کہ عوام کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ میں آپ کو بات کلیئر کر دوں، ایک دفعہ ضرور جو پی ڈی ایم ٹولہ ہے، پی ڈی ایم 2 کی گورنمنٹ بنائی جائے گی جس میں وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ حمزہ شہباز ہوں گے، مریم نواز جو ہیں وہ اس وقت ان کی یعنی کہ فرینڈ لسٹ سے یعنی کہ ڈیلیٹ ہو چکی ہیں، شہباز شریف جو ہیں وزیر اعظم بنیں گے، اور صدر جو ہیں وہ ادھر سے یعنی کہ آصف علی زرداری صاحب بنیں گے۔ میڈیا پر بہت شور شرابہ کی جا رہا ہے، آصف زرداری نہیں مان رہا، بلاول نہیں مان رہا کہ ہم آپ کو ووٹ دیں گے لیکن آپ کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں، کابینہ میں نہیں ہوں گے۔ ان کو ایک لتر دکھایا نا انہوں نے، تو یہ اس طرح بیٹھیں گے جیسے یعنی کہ ایک معصوم بچہ جو ہے وہ بڑوں کے سامنے بیٹھتا ہے۔ اگر آپ چینل پر نہیں ہوا تو اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا۔ فی امان اللہ۔